السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اور اللہ پاک آپ کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آج مدینے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے مجھ جیسے نکمے کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت میں موجود ہوں ہجرہ روڈ۔ یہ وہ روڈ ہے جہاں سے ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو اس روڈ سے گزرے تھے، تو یہاں اس روڈ کا نام رکھا گیا ہوا ہے ہجرہ روڈ، مطلب کہ ہجرت والا روڈ۔ اور آج کچھ رش بہت زیادہ کم ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ بہت سارے حجاج حاجی لوگ اس وقت اپنے پاکستان کی طرف چلے گئے ہوئے، انڈیا بنگلہ دیش کی طرف، اور ویزے بھی بند ہو چکے ہوئے ہیں۔ بہت سارے کم ماشاءاللہ حاجی لوگ جو رہ چکے ہوئے ہیں، یہ بھی کچھ دن کے بعد یہ بھی چلے جائیں گے، اور بہت ہی زیادہ رش کم ہوتا جائے گا، اور پھر حاجیوں کا آنا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ کے سامنے اس وقت یہ ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی کم اس وقت حاجی لوگ عمرہ کر کے اس وقت اپنے ہوٹلوں کی طرف آ رہے ہیں،
اور یہ جیسے ہی میں تھوڑا سا چلتا جاؤں گا یہ آ جائے گا کبوتر چونک آ جائے گا، جس کو زیادہ تر ہم کبوتر والا چونک کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر زیادہ تر آپ سامنے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کبوتر ہوتے ہیں، اس وجہ سے کر کے یہاں اس روڈ کو کبوتر والا چونک کہا جاتا ہے۔ اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے چلتا جاؤں گا آپ کو حرم شریف کی طرف کے قریب ہوتا جاؤں گا تو حاجی لوگ آپ کو تھوڑے زیادہ دیکھتے جائیں گے، اور زیادہ تر اس وقت اپنے گھروں کی طرف چلے گئے ہوئے ہیں، کیونکہ عمرہ بند ہو چکا ہوا ہے اور اب حج کا جو ہے نا وہ سیزن آ رہا ہے، اس وجہ سے کر کے حاجی لوگ بہت زیادہ کم ہیں، روڈ خالی ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ وہ گلیاں تھیں کہ رمضان المبارک میں یہاں پر اس وقت کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں تھی ملتی، اتنا زیادہ رش ہوا کرتا تھا۔ برکتوں والا مہینہ تھا، رحمتوں والا مہینہ تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار اللہ پاک اپنے رمضان المبارک میں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں برکتیں اور رحمتوں والا مہینہ اپنے گھر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رات کا ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا ماشاءاللہ کلاک ٹاور لگ رہا ہے، اور ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے سے حاجی لوگ وغیرہ عمرہ کرنے کے لیے اس وقت حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ اپنی فیملی کے ساتھ، اللہ پاک ہم سب کو بھی اللہ پاک اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ جگہ تھی کہ رمضان مبارک میں یہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی ملتی۔ آج یہ دیکھیں حاجی لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے ہیں، رحمت والا مہینہ تھا، اور جب جیسے ہی حج قریب آئے گا تو پھر یہاں پر بہت زیادہ رش ہو جائے گا، اور پھر عمرے وغیرہ والے جو ہوں گے ویزے وہ پھر کھل جائیں گے، پھر عام روٹین میں جیسے عمرہ ہوتا ہے ویسے ہی پھر کھل جائے گا۔ اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی اللہ پاک اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور جیسے ہی آپ عمرہ اوپن ہو تو پھر آپ بھی آئیں انشاءاللہ۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر یہ والا رستہ جو ہجرہ والا روڈ ہے یہ پھر یہاں سے رستہ یہ کھلا ہوتا ہے، ورنہ یہاں سے تھوڑا سا آگے جا کے گھوم کے مصف اللہ روڈ کی طرف سے وہاں سے آنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس وقت دوسری طرف سے میں گھوم کے آیا ہوں، تو اور یہ دیکھیں یہ سامنے آپ روڈ وغیرہ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل سامنے عبدالعزیز دروازے کے سامنے یہ والا رستہ جاتا ہے۔ عبدالعزیز دروازے سے بھی ہم جا سکتے ہیں، اور ہم ملک فہد 79 دروازے سے بھی یہاں سے پھر جا سکتے ہیں، اور آج ہم جائیں گے 79 سے ہم نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے عبدالعزیز دروازے سے۔ اور ابھی یہ تھوڑی دیر کے بعد اذان تہجد ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ کچھ لوگ آپ کے سامنے حاجی لوگ وغیرہ اذان تہجد کے بعد نوافل وغیرہ ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد نماز فجر ہوگی، اذان فجر ہوگی انشاءاللہ، آپ ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کے دل کو ضرور سکون ملے گا انشاءاللہ۔ جیسے جیسے قریب چلتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ حاجی لوگ وغیرہ زیادہ ملتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ نوافل وغیرہ ادا کر رہے ہیں۔
اذان فجر کا ٹائم ہو چکا ہوا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اذان فجر ہوگی، یقیناً آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ ضرور سنیے گا۔ تو پھر اس کے بعد اذان فجر کے بعد یہاں پر نماز پڑھ کے پھر انشاءاللہ میں مطاف میں جاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ کو کعبے کا خوبصورت منظر، خوبصورت زیارت کرواؤں گا عبدالعزیز دروازے سے گزر کر انشاءاللہ۔ لا لا تلفون وتعصر العربية تعصر. واحد بس غافل عنا كذا.
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة اذان فجر آپ نے سنی ہوگی، نماز کے بعد کا یہ خوبصورت اور حسین منظر ہے ماشاءاللہ، صبح صبح کی یہ ماشاءاللہ پیارا سا منظر ہے ماشاءاللہ۔ ابھی میں انشاءاللہ یہ سامنے جہاد دروازہ، اس دروازے سے گزر کر میں سیدھا مطاف میں جاؤں گا، اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ احرام پہنے ہوئے مطاف میں عمرے کے لیے ماشاءاللہ یہ لوگ حاجی لوگ جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک طرف سے نماز پڑھ کر یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں عمرہ وغیرہ کر کے یہ باہر اس وقت آ رہے ہیں، بہت زیادہ رش ہے اس وقت، نماز کے بعد بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ اور سامنے آپ کو وہ بورڈ بھی نظر آ رہا ہے 3 نمبر کا، اور یہ جیسے ہی 3 نمبر دروازے سے انٹر داخل ہوئے ہیں، اور یہ سامنے آپ کے سامنے ماشاءاللہ حرم کے خادمین حرم شریف کی اس وقت صفائی وغیرہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کا یہ خدمت کرنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کو بھی اللہ پاک اپنے گھر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے یہ تھوڑا سا آگے چلتے گئے ہیں بھیا، آگے جا کے سیڑھی آئے گی، سیڑھی سے پھر ہم سیدھا نیچے اتر کر پھر ہم ماشاءاللہ یہ سامنے آپ ایکسیلیٹر دیکھ رہے ہیں، یہاں سے حاجی لوگ وغیرہ نیچے اتر رہے ہیں۔ اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ مطاف بھرا ہوا ہے، جیسے جیسے قریب چلتے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ عبدالعزیز دروازے کے سامنے اس وقت میں آپ کے سامنے موجود ہوں، یہ سامنے دیکھیں لکھا بھی ہوا ہے ملک عبدالعزیز گیٹ، اور یہ پورا مطاف دیکھیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اور پیارا سا ماشاءاللہ یہ منظر ہے صبح صبح کا۔ اللہ پاک کو بتایا کریں کہ آپ کتنی تکلیف میں ہیں، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کے آگے رو لینے سے، اللہ پاک سے بات کر لینے سے اللہ پاک دل میں سکون اتار دیتا ہے۔ اللہ پاک کو کہیں کہ ہمارے لیے آسانیاں کرے، اللہ پاک کو بتائیں کہ آپ ان سے دور نہیں ہونا چاہتے، اللہ پاک کو کہیں کہ بس آپ کا ساتھ ہونا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یا اللہ مجھے اتنا نہ دے کہ میں تجھے بھول جاؤں، میں نے اکثر غریبوں کو تیرا شکر ادا کرتے دیکھا ہے،
میں یہ بھی نہیں کہتا جو میں مانگوں وہ مجھے لازمی دے، اٹھا کر ہاتھ بس اتنا کہتا ہوں کہ جو تیری رضا ہے۔ یا اللہ تیری بنائی ہوئی حدود کو توڑ کر میں تجھ سے اپنی بے سکونی کا شکوہ کر رہا ہوں۔ غلطی میری ہے جو تجھے چھوڑ کر انسانوں پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ یا اللہ تو دیتا بہت کچھ ہے لیکن میں گنتا انہی چیزوں کو جو مجھے حاصل نہیں۔ میں روز گناہ کرتا ہوں اور تو چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور ہوں اپنی عادت سے، یا اللہ تو مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ یا اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا، وہ جو مجھے عطا نہیں کیا اور جو مجھے دے کر لے لیا، ان سب پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یا اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا وہ تیری نعمت، اور جو تو نے مجھے عطا نہیں کیا وہ تیری حکمت، اور جو مجھے دے کر لے لیا وہ میرا امتحان۔ یا اللہ مجھے ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ مجھ میں ہر عیب ہے مگر ذات ہے میری محبت خالص ہے۔ میرا ماضی اتنا خراب ہے، میرا ہر گناہ تیرے سامنے بے نقاب ہے۔ یا اللہ میرا صرف تجھ سے اتنا سوال ہے، مجھے معاف کر دے، تو رب ذوالجلال ہے، تو رب کریم ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یا اللہ میری ذات کیا، میری اوقات کیا، مجھے طلب ہے صرف تیرے کرم کی۔ یقین تیری ذات پر ہے، لوگ توڑ جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا اور مجھے اپنا کر دے، گمراہ نہ ہو جاؤں اس دنیا میں کہیں، اب جیسا تو چاہتا ہے مجھے ویسا کر دے۔ یا اللہ قربان جاؤں تیری ذات پر، تیری محبت کا انداز اتنا سادہ ہے کہ تیرا تجھے منانے کے لیے الفاظوں کی ضرورت نہیں پڑتی، تو ایک سجدے میں اپنا بنا لیتا ہے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمتیں عطا فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو دعاؤں کے لیے روز کمنٹ میں کہتے ہیں، یا اللہ پاک ان کی دو بھی دعائیں ہیں، یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے نیک رشتے مقدر فرما۔ یا اللہ پاک جو قرضوں کے بوجھ تلے آ گئے ہیں ان کو قرضوں سے آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا، ہم سب کی اولادوں کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو میرے بھائی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں روزی رزق میں برکتیں ترقی پیدا فرما۔ یا اللہ پاک جو میرے بھائی نوکریوں کی وجہ سے دھکے کھا رہے ہیں، جگہ جگہ دھکے کھا رہے ہیں، میرے پیارے اللہ ان کو اچھی نوکری عطا فرما، ان کے روزی رزق میں برکتیں ترقی پیدا فرما۔ یا اللہ پاک تو محبت کمال رکھتا ہے، یا اللہ تو بخشتا ہے میرے سارے گناہ اور میری چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی سنبھال رکھتا ہے۔ یا اللہ میں اکثر تجھے بھول جاتا ہوں دن کی روشنی میں، اور تو رات کی تاریکی میں بھی میرا خیال رکھتا ہے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں دیے نہیں تو نے ان کے لیے چاند ستارے اچھال رکھے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کا مان رکھتا ہے۔ یا اللہ صرف تیری ذات ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ یا اللہ تیرے کرم کے بھروسے یا اللہ مجھے اس دن سے بہت ڈر لگتا ہے جب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا اور مجھے تو دکھائی نہ دے گا میرے گناہوں کی وجہ سے۔ یا اللہ میں تیرے کرم کے بھروسے پر میں ہوں، محشر میں گناہ لایا ہوں، اپنا حساب لایا ہوں۔ یا اللہ یہ جو اتنی دوریاں بنائی ہوئی ہیں میں نے تجھ سے، لیکن تجھ سا قریبی کوئی نہیں۔ کل اگر فرصت نہ ملی تو میں کیا کروں گا؟ روز کہتا ہوں کل نماز پڑھوں گا، کل اگر زندگی نہ رہی تو میں کیا کروں گا؟
یا اللہ تو میری ہر پکار جانتا ہے، میرے مانگنے کی ہر ادا جانتا ہے، بکھرا ہے کون کس طرح تو سمیٹنے کی وفا جانتا ہے۔ یا اللہ مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری محبت میں رونے والی آنکھیں عطا کر۔ میں بندہ تیرا گناہگار ہوں لیکن پھر بھی تیری رحمتوں کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ مجھے اپنی گزری ہوئی زندگی سے سخت نفرت ہے، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں تجھ سے۔ یا اللہ میں ابھی تک صرف تیرے کرم سے ہی زندہ ہوں، عطا کر ایسا خوف جو میرے نفس کو پاک کر دے اور ایسی معرفت جو مجھے خاک کر دے۔ یا اللہ عطا کر مجھے بھی اپنے رحمت کے خزانوں سے، میں نے خواب میں اپنی اوقات میں رہ کر نہیں دیکھا، صرف تیری رحمت سے امید کرم ہے، ورنہ ایسا مجرم ہوں کہتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ یا اللہ جو بھیگی ہیں میری آنکھیں اشکوں کے سمندر میں، یہ مٹی کے بنے ہوئے انسانوں پر بھروسہ کرنے کی سزا ہے۔ غلط نہ ہوتے ہوئے بھی غلط ہو جانا آسان لگا مجھے، صحیح ہو کر صحیح ثابت کرنا مشکل لگا مجھے۔ یا اللہ میں تیرا عاشق ہوں، یا اللہ میں تیرا چاہنے والا ہوں، مگر ہے حسرت کہ جن کو تو چاہتا ہے مجھے ویسا بنا دے۔ شہرت کا شوق نہیں ہے مجھے، میں تو بس عام ہونا چاہتا ہوں۔ یا اللہ تیرے عشق میں نیلام ہونا چاہتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک